کے ریلیٹڈ کچھ مواد چاہیے تو وہ جو لائبریرین ہے وہ اس کو پیج، بک اور رائٹر اس کا کون ہے، یہ تینوں چیزیں اس کو وہ ریکمینڈ کر کے دیتا تھا کہ فلاں فلاں جگہ بک رکھی ہے، فلاں اس کا رائٹر ہے، اور اس بک کے اس والیوم کے اندر آپ کے ضرورت کی چیز آپ کو مل جائے گی. اسی کا بیسک کنسپٹ آپ لائبریری کا ہی کنسپٹ ہے. اب کیا ہے، اس دور کے عظیم عالم سید اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حرمین طیبین کی پوری لائبریری کے انچارج اور ہیڈ تھے، انہوں نے امام احمد رضا کے بارے میں فرمایا اقول لو قیل فی حقی انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا وصدقا. فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں یعنی امام احمد رضا کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ صدی کی مجدد ہیں تو یہ بات جو حق اور سچ ہے. یہ اس عظیم عالم کا قول ہے جو اس وقت کی لائبریری کے بارے میں اتنی بڑی نالج کا حامل تھا کہ چاروں مسالک کے مسائل کس جگہ کس کتاب میں کس نے کیا لکھا ہوا ہے ان سب کا حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا. توجہ، اب جلدی سے میں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے اہم موضوع کی طرف آؤں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بدنام کیا گیا، وہ اس چیز کو لے کر بدنام کیا گیا کہ جناب عالی یہ بدعات کو فروغ دینے والے ایک شخص کا نام امام احمد رضا خان ہے. توجہ رکھنا، ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ کرے کچھ بھی، مزار پہ سجدہ کوئی کر رہا ہے، فیس بک پر کسی نے اٹھا کے ڈال دیا، ویڈیو بنا کے، دیکھو جی یہ بریلیوں کی حالت ہے. چادریں چڑھانے والے لوگ موجود ہیں، ایک پڑی ہے 10 اور لے کے جا رہے ہیں. امت مسلمہ کی بچیاں ذبح حالی کا شکار ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میرے پاس ایک سروے آیا، ایک بچی نے کہا میں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں. مرتدوں بھی اس نے کہا بھائی آپ کے ارتداد کا سبب کیا، نفرت کیوں کرتی ہوں؟ اس نے کہا میرا باپ بچپن میں مر گیا، میں گھر میں بڑی تھی، میرے معاشرے کے کسی مسلمان نے آ کر میرا پتہ نہیں کیا کہ تو زندگی کا ایام کس حال میں گزار رہی ہے. امیر موجود رہے، عمرے کرتے رہے، امیر موجود رہے، اجمیر میں لے کے چادریں چڑھاتے رہے، امیر موجود رہے، دیگوں کی دیگیں پکا کر اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو کھلاتے رہے، لیکن کسی کو میرے باپ کے مرے ہوئے کی خبر ہوتے ہوئے میرے گھر کے بجھے ہوئے چولہے کی خبر نہیں ملی. اس لیے میں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. مسلموں کی ذبح ہے. دوسری ایک بات میں مجبوراً آج اس مجمع کے اندر کہنے کے لیے، حالانکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں مجبور ہوں. ہر 2 قدم کے اوپر ایک مسجد کی تعمیر ہے. 200 گھر ہے، 200 گھر بنا ہوا ہے. ان کی منتھلی انکم بھی ان 200 گھروں کی ہی ہے. 200 گھر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی منتھلی ان کا سلسلہ ہے جو آ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. ایک بندہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، میری طبیعت نے دوبارہ نہیں کیا کہ میں اس کو کہوں جناب صاحب آپ آگے آ کے تشریف رکھیں. ان جناب کو غصہ ہے، اس نے کہا اچھا یہ مولوی بڑا کر گیا یار، اس مسجد میں نے 50,000 روپیہ دیا، مجھے مولوی نے کہا کہ پہلے سب میں آ کے بیٹھو. وہاں پر جا کے کہ جناب عالی ٹھیکیدار صاحب، ترم خان صاحب، اس نے کہا جناب ہم ادھر ایک مسجد بنائیں